ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کروں گا، جس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظت کے لیے ایک بہترین عمل اور بہترین وظیفہ بتایا ہے، جس وظیفے کا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے تمام معاملات کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ آپ دیکھیے، اکثر لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے معاملات بہت خراب ہیں۔ کس طرح خراب ہیں؟ یا تو ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی اکثر بیمار رہتا ہے، یا گھر میں نقصان ہو جاتا ہے، اکثر شیشے کے برتن ٹوٹتے ہیں، ہر روز ٹوٹ گیا یا ایک دو دن چھوڑ کر کوئی نہ کوئی شیشے کا گلاس یا شیشے کا جگ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا بچے رات کو سوتے ہیں تو ڈر محسوس کرتے ہیں، میرے گھر کے افراد، میری بیوی وہ گھر میں ہوتی ہے تو وہ بھی گھر میں ڈر محسوس کرتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے یا میرے پاس کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تو بچے بھی ڈر محسوس کرتے ہیں، بیوی میری بھی ڈر محسوس کرتی ہے، اور گھر کے جو افراد ہیں وہ بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں گھر سے ڈر محسوس ہوتا ہے، یا کوئی نہ کوئی ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی گھر کا فرد اکثر بیمار رہتا ہے۔ ایک کی دوائی لے کے آتا ہوں تو دوسرے دن مجھے کال آتی ہے کہ دوسرے کی دوائی لے آؤ، تیسرے دن تیسرا بیمار ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی گھر کا بندہ بیمار رہتا ہے، اور گھر کے اندر اختلافات بھی کافی رہتے ہیں، جس سے گھر کا ماحول اور گھر کا سکون جو ہے وہ خراب ہوا ہے، اور گھر سے پیسے بھی چوری ہوتے ہیں، اور بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز رکھی کہیں پہ ہوتی ہے اور ملتی کہیں سے ہے، تو جسے ڈھونڈنے میں وقت بھی لگتا ہے اور پریشانی بھی گھر میں ہوتی ہے۔ اسی طرح کئی دیہات کے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی حویلی بنائی ہوئی ہے الگ، جس میں ہم نے جانور پال رکھے ہیں، تو ہم بھینس لے کے آتے ہیں، گائے لے کے آتے ہیں، اور بھیڑ بکریاں ہم اپنی حویلی میں جانور پالتے ہیں، لیکن جب ہم جانور لے کے آتے ہیں تو ہم پوری قیمت ادا کر کے یوں ہی اسے اپنی حویلی میں اپنے ڈیرے پہ لے کے آتے ہیں تو وہ صحت مند اور تندرست ہوتی ہے، دودھ بھی زیادہ ہوتا ہے، ہر دیکھنے والا کہتا ہے کہ آپ کو گائے اور بھینس اچھے ریٹ پہ بھی ملی ہے، اور صحت مند بھی ہے، تندرست بھی ہے، اور دودھ بھی اچھا دے رہی ہے۔ لیکن کچھ دن گزرتے ہیں تو اس کی صحت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا دودھ جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا حویلی میں ڈیرے پہ کوئی نہ کوئی نقصان یا کوئی نہ کوئی مال میں سے چوری ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح کچھ دکاندار اسی طرح کے الفاظ کہتے ہیں کہ حضرت میرا کاروبار بہت اچھا ہے، میری دکان پہ گاہک بھی بہت آتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی، بے برکتی بڑی ہے، پیسے آتے بھی ہیں، کوئی کہتا ہے دکان پہ گاہک نہیں آتا، کوئی کہتا ہے گاہک آتا ہے لیکن برکت نہیں ہے، تو کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے، اتنا مال آنے کے باوجود بھی برکت نہیں ہے، گاہک بھی بہت زیادہ ہیں۔ اگر گاہک نہیں آ رہے یا گاہک آتے ہیں بے برکتی ہے، یا دکان میں سے کوئی چوری ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کسی کی فیکٹری ہے
تو وہ کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے فیکٹری چلا رہا ہوں، لیکن فیکٹری میں نقصان بہت ہوتا ہے، مال چوری بھی ہوتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ہر روز نئی سے نئی پریشانی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، جس وجہ سے میں کافی پریشان ہوں۔ تو ان تمام معاملات کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا جو میرے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ گھر میں نقصان ہو رہا ہے، انشاءاللہ نقصان ہونا بند ہو جائے گا۔ گھر میں بیماری ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے، نقصان ہوتا ہے، برتن ٹوٹتے ہیں، ڈر محسوس ہوتا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے وہ تمام جو نقصان ہو رہا ہے، بچے ڈرتے ہیں، بیوی ڈرتی ہے، گھر کے اور افراد ڈرتے ہیں، انشاءاللہ وہ سکون محسوس کریں گے اور گھر سے ان کا ڈر جو ہے ان کے ذہن سے، دماغ سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دکان ہے، بے برکتی ہے، برکتیں آ جائیں گی، اللہ کی رحمت آ جائے گی، اور اگر گاہک نہیں آتے تو انشاءاللہ گاہک آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر دکان سے چوری ہوتی ہے تو انشاءاللہ چوری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح فیکٹری کا نقصان ہوتا ہے، انشاءاللہ نقصان ہونا بند ہو جائے گا۔ اگر مال چوری ہوتا ہے تو انشاءاللہ مال چوری ہونا بند ہو جائے گا۔ حویلی ڈیرے پہ کسی جگہ پر کوئی بھی کسی طرح کا بھی نقصان ہوتا ہے تو انشاءاللہ الکریم اس عمل کی برکت سے جتنے نقصانات ہوتے ہیں انشاءاللہ سارے نقصانات جو ہیں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو وہ عمل بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ مومن کی پہلی 3 آیات، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، اور اس کے بعد آیت الکرسی۔ جو بندہ 24ویں پارے میں یہ سورہ مومن ہے، صبح کے وقت جو بندہ یہ 3 آیات سورہ مومن کی پڑھ لیتا ہے اور آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے دن کی حفاظت کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ کہا کس نے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جب وہ بندہ شام کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری رات کی حفاظت کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ اس لیے صبح کے وقت اور شام کے وقت گھر میں مسئلہ ہے تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، 1 منٹ 2 منٹ لگ جائیں گے، 4 آیات بنتی ہیں، 3 آیات سورہ مومن کی پہلی اور 1 آیت الکرسی ہے جو سب سے عظیم ہے، اعظم آیت ہے قرآن مجید کے اندر، اور سب سے بڑی آیت مقدسہ ہے آیت الکرسی۔ صبح کے وقت پڑھ لی، شام تک اس کی حفاظت کا بندوبست اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ گھر کے اندر مسئلہ ہے، صبح اور شام کے وقت پڑھنا شروع کر دیں، معمول بنا لیں۔ اور میرے اپنے تجربے میں ایک بات آئی ہے، اگر یہ ہو کہ گھر میں کوئی اور فرد نہیں پڑھتا یا پڑھ نہیں سکتا، بچے چھوٹے ہیں ان کو قرآن مجید نہیں آتا، یا بیوی نہیں پڑھ سکتی، یا کوئی اور گھر کا فرد نہیں پڑھ سکتا، تو آپ ایسا کریں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے آپ اپنے گھر کے صحن میں آ کے کھڑے ہو جائیں، اول آخر درود ابراہیمی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیات، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، اور پھر آیت الکرسی اینڈ آخر تک اس آیت مقدسہ کو پڑھیں، پھر درود شریف پڑھیں اور گھر کے چاروں کونوں میں پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ سارا گھر کی بھی حفاظت کا اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے۔ اسی طرح شام کے وقت جب آپ گھر میں آئیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں یا عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، جس وقت آپ گھر پہنچتے ہیں اس وقت بھی آپ گھر میں آ کر گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر
اگر انہی 3 آیات اور آیت الکرسی کو پڑھ دیں گے تو ساری رات کی حفاظت کا انتظام اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، اور جب 2 دفعہ پڑھ لی تو 24 گھنٹے کا اللہ تعالیٰ حفاظت کا بندوبست فرما دیں گے۔ اس لیے یہ معمول بنائیں۔ اسی طرح حویلی میں کوئی نقصان ہو رہا ہے، پریشانی ہے، چوری ہو رہی ہے، تو وہاں جا کر بھی صبح کے وقت اور شام کے وقت جانا تو ہوتا ہے۔ تو جب آپ جائیں یا جو بندہ وہاں پہ موجود ہے جو آپ نے ملازم رکھا ہوا ہے یا آپ کا بیٹا جاتا ہے تو اس کی ڈیوٹی لگا دیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے حویلی پر یہی 3 آیات سورہ مومن کی اور آیت الکرسی صبح کے وقت بھی پڑھنی ہے، شام کے وقت بھی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ حویلی کا جتنا نقصان ہو رہا ہے انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالی حویلی کے حفاظت کا بھی انتظام فرما دیں گے۔ اسی طرح فیکٹری ہے، صبح کے وقت گیٹ کھولتے وقت، شام کے وقت گیٹ بند کرتے وقت، اسی طرح دکان ہے، شٹر کھولتے وقت، شٹر بند کرتے وقت، یہی عمل آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر نقصان سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے اللہ تعالی اپنے بندے کو انشاءاللہ الکریم محفوظ فرما لیں گے، کیونکہ یہ عمل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ 2 منٹ کا عمل ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت، انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ہر معاملے کی حفاظت کا انشاءاللہ اللہ تعالی بندوبست فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر آنے والی پریشانی، مصیبت، آفات سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی کامل مغفرت، کامل بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان اس دنیا میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسانی شر اور شیطانی شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔